بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، اس آیت میں قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، نہ بلا وجہ ان کی نیکیاں گھٹائی جائیں گی اور نہ بڑھائی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت سب سے آخری آیت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 21 روز دنیا میں تشریف فرما رہے، اور اس کے علاوہ ایک قول یہ ہے کہ 9 راتیں، اور ایک قول یہ ہے کہ 7 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ البتہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سب سے آخری آیت ربا نازل ہوئی۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو ایک مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کرے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، ہر معاہدہ لکھا کرو مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچائے اور نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے جس کو آج ہم نے تلاوت کی اور جس کا ترجمہ ہم نے سماعت کیا۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر کو کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔